اب جب آپ نے جذباتی ڈاکٹرن کھڑی کی ہے تو ہم پھر جذباتی باتیں آپ سے کریں گے. پھر ہم آپ کو بتائیں گے یہ آپ کے صوفیاء کا امام ہے نا ابو یزید بستامی, اور ہمارا امام ہے ابو الحسین مسلم بن حجاج القشیری. یہ بھی 261 ہجری میں فوت ہوئے ہیں اور بایزید بستامی بھی 261 ہجری میں فوت ہوئے ہیں. ہمارے امام کی کنیت ہے ابو الحسین, تمہارے امام کی کنیت ہے ابو یزید. دو عوام کو جواب, اور بتاؤ کہ ابو یزید بستامی جسے وہ ابا یزید یا با یزید بستامی, بعض بستامی بھی پڑھ دیتے ہیں, وہ یہ کہا کرتا تھا لوائی اعظم من لوائی محمد, میرا جھنڈا قیامت کے دن محمد کے جھنڈے سے بھی بڑا ہوگا. نعوذ باللہ. بتاؤ, یہ تذکرۃ الاولیاء میں لکھا ہوا ہے شیخ فرید الدین اتار نے, کسی ماڑے بندے نے نہیں لکھے, آج تو 800 سال پہلے کتاب ہے. پوری دنیا میں تصوف میں جو تصوف کے اولیاء ہیں ان کی ٹیکسٹ بک ہے. اس کے حوالے فضائل اعمال میں موجود ہے, تبلیغی جماعت کے اور دعوت اسلامی کی فضائل سنت میں. اور اس کا مصنف فرید الدین اتار کہتا ہے نہیں وہ اصل میں نا ان کے بارے میں تو ہم گمان ہی نہیں کر سکتے کہ وہ نبی الاسلام کے بارے میں ایسا سوچیں. یہ ان کے منہ سے اللہ بول رہا ہوتا تھا, اور اللہ کا جھنڈا تو محمد کے جھنڈے سے بڑا ہی ہوگا. واہ واہ واہ, کڈی وڈی کہانی بھائی. اللہ کا جھنڈا اور محمد کا جھنڈا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, یہ 2 الگ جھنڈے ہیں. قیامت کے دن تو جھنڈا ہی ایک ہونا ہے. لواء الحمد جو بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث ہے کہ قیامت والے دن میں سب لوگوں کا خطیب بنوں گا اللہ کی بارگاہ میں, شفاعت کا دروازہ میرے ہاتھ میں کھلے گا, صحیح مسلم کی حدیث ہے. سب سے پہلے جنت کے دروازے پہ میں کھٹکھٹاؤں گا اور پوچھا جائے گا کون, تو میں کہوں گا محمد صلی اللہ علیہ وسلم. تو فرشتہ کہے گا کہ مجھے حکم بھی یہی تھا کہ آپ کے نام کے سوا کسی کے نام کے اوپر دروازہ نہ کھلے. یہ امام مسلم نقل کر رہے ہیں, اور تم لوگ یہ کہہ رہے ہو لوائی اعظم من لوائی محمد. کشف المحجوب میں علی بن عثمان حجویری صاحب بایزید بستامی کے بارے میں لکھ رہے ہیں کہ جی وہ کہا کرتے تھے سبحانی ما اعظم شانی, میں پاک ہوں میری شان کتنی بلند ہے. اور یہ فرید الدین اتار نے بھی تذکرۃ الاولیاء میں لکھا ہے. پھر اس کی تعویل کرتے ہیں کہ اصل میں اللہ ان کے منہ سے بول رہا تھا. یار اللہ اپنے پیغمبر کے منہ سے بولے تو یہ بات نہیں کرتا, میں پاک ہوں میری شان کتنی بلند ہے. نعوذ باللہ. نبی علیہ السلام کے بارے میں ہمارا عقیدہ ہے وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى, نبی اپنی خواہش نفس سے کچھ نہیں کہتے, یہ وہ کہتے ہیں جو اللہ ان کو وحی کرتا ہے. وحی کے الفاظ ہیں. آپ اپنے بابوں کے بارے میں کلیم کر رہے ہیں. پھر کشف المحجوب میں ہی بایزید بستامی کا شکر ثابت کرنے کے لیے انہوں نے تصوف کی یہ 2 ٹرمز ہیں, باب نمبر 14 ہے, آپ جا کے کھول لیں اگر کسی کو پیجز میں فرق لگ رہا ہو تو باب نمبر 14 سہو اور شکر کا بیان. سہو کہتے ہیں ہوش میں سب کچھ کرنا, یہ سواد والا سہو ہے. ایک وہ سجدہ سہو والا ہوتا ہے بھول کا, وہ سین سے ہوتا ہے, اور اس میں ہا دوسری ہوتی ہے, یہ ہا ہے سہو, ہوش میں کچھ کر لینا. اور وہ جھوٹا واقعہ جو تورات میں لکھا ہوا تھا حضرت داؤد علیہ السلام کے بارے میں کہ نعوذ باللہ صحابی ان کا ایک تھا اوریا, اس کی بیوی پہ نظر پڑ گئی, اور بڑا گندا واقعہ ہے, وہ تو غلیظ قسم کا بندہ بیان بھی نہیں کر سکتا, اور اپنا فوجی مروا کے تو اس عورت کے ساتھ خود شادی کر لی. تو وہ کہتے ہیں کہ جو جنید بغدادی کا صحف ہے اس کی اصل وہ واقعہ ہے. جس طرح حضرت داؤد نے بھی تو جان بوجھ کے نظر ڈالی تھی, بعد میں اللہ سے معافیاں مانگتے پھرے, نعوذ باللہ. اور رہا شکر, جو ہوش میں نہ رہنا, وکھرے جہاں میں ہونا, بقول مصباحی صاحب کے, جو بایزید کا اسکول آف تھاٹ ہے تصوف میں, وہ جنید بغدادی کا ہے, یہ بایزید بستامی کا ہے. تو اس کی مثال تو ہمارے پیغمبر کی, نعوذ باللہ. ان کی بھی تو ایک دفعہ نظر جو ہے نعوذ باللہ اپنے صحابی منہ بولے بیٹے زید ابن حارثہ کی بیوی پہ پڑ گئی, اور وہ ان کو پسند آئی, اور اللہ نے حضور کی وجہ سے اس کے دل میں نفرت ڈال دی اپنی بیوی کی, اس نے طلاق دے دی, حضور نے شادی کر لی, نعوذ باللہ من ذالک. اور انہوں نے کہا یہ حضور کی بھی تو نظر شکر میں پڑ گئی تھی. تو یعنی کہنا یہ چاہ رہے ہیں کہ صوفیاء اگر
نشے میں چلیں، وہ اس کو جو بھی کہتے ہیں، مجذوب کہہ لیں، قلندر کہہ لیں، جو بھی کہہ لیں، کچھ کر جائیں تو اللہ کے نبی اگر اللہ کے نبی کی یہ حالت ہو جائے تو پیچھے پھر کیا رہ جائے گا؟ ما ضل صاحبکم وما غوا، تمہارے نبی نہ کبھی بہکے ہیں نہ کبھی بے راہ چلے ہیں۔ بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں کنواری لڑکیوں سے زیادہ شرم و حیا تھی۔ تو جس میں کنواری لڑکیوں سے زیادہ شرم و حیا موجود ہو، اس سے اس طرح کی ایکٹیویٹی پرفارم ہوگی؟ جھوٹے بکواسیات ہیں، اور بابوں کو ثابت کرنے کے لیے یہ لوگ پیغمبروں کو تختہ مشق بناتے ہیں۔ تو ہم کہیں گے پہلے آپ ان لوگوں کا اسلام ثابت کریں ہمارے سامنے۔ وہ بڑی خدمات کی دی خدمات نے منو گے ڈاکٹر ذاکر نائک نو، جس نے ہزاروں ہندوؤں کو کلمہ پڑھایا کیمرے کے اوپر، کہیں گے نہیں وہ قیدے ٹھیک نہیں، وہ تھوڑے بابے نے بھی قیدے ٹھیک نہیں، کیوں منیے؟ 90 لاکھ اور 90 کروڑ بھی ہوئے، اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ مان رہے ہو تم ذاکر نائک کو ولی اللہ؟ ان کو تو غریب الوطنی کی زندگی گزارنی پڑ رہی ہے، ابراہیم علیہ السلام کی طرح ملک اپنا چھوڑنا پڑ گیا۔ ادھر کہیں کہ نہیں جی بخاری مسلم میں حدیث ہے اللہ تعالیٰ فاسق سے بھی دین کا کام لے لیتا ہے۔ بھئی آپ کے تو فاسق کیا، اس سے بھی اگلے درجے کے ہیں، جو کچھ کتابوں میں لکھا ہے۔ ہم چلیں 1 ٹن حسن زن رکھ لیتے ہیں کہ آپ کے بابوں نے یہ نہیں کیا ہوگا، آپ لوگ چھاپ رہے ہیں، تو پھر آپ کے اوپر کیا شرعی حکم لگے؟ چشتی رسول اللہ میں نے چھپوایا حشر بہشت میں، معین الدین چشتی المتوفا 633 ہجری کے بارے میں۔ اشرف تھانوی رسول اللہ، میں نے اشرف تھانوی سے کہا کہ تو اس کو انڈورس کر کے جی تیرا پیر متبع سنت ہے، بڑا اچھی بات ہے، تو خواب میں بھی اور بیداری میں بھی کلمہ پڑھ رہا ہے۔ میں نے تو نہیں کروایا، کام تو اڈے ابے پا کے گئے نے روندے منو۔ جو میں اکثر کہتا ہوں کہ لوگوں کو تو اپنے اولاد کے برے کرتوتوں کی وجہ سے رونا پڑتا ہے نا، یہ فرقوں کے ماننے والے اولادیں ہیں وہ کہ جن کو اپنے ماں باپ یعنی اپنے بزرگوں کے کرتوتوں کی وجہ سے رونا پڑتا ہے۔ تو ہم تو آپ کو صرف سمجھا رہے ہیں کیا کہ مرنے سے پہلے اے مسلمان کر لے اس پہ غور، کتابوں کا خدا اور ہے، بابوں کا خدا اور۔ بابے بھی اسی خدا کو مانتے ہیں لیکن جو کتابوں میں کوالٹیز ہیں ان کے ساتھ نہیں۔ کہنے کو تو دین سب کا اسلام ہے، لیکن کتابوں کا جہاں اور ہے، بابوں کا جہاں اور بقول ہمارے مصباحی صاحب کے وکھرا جہاں اور۔ اب انجینئر مرزا محمد علی کو کیا پتا بابا ہوتا کیا ہے؟ وہ تو اس کو تو حضرت جی جو پیچھے سے پیسے آ رہے ہیں نا، اس کو تو وہ نظر آ رہا ہے، اس کو کیا پتا بابا ہوتا کیا ہے؟ بابا اپنے زمانے میں ایک زمانہ ہوتا ہے، بابا اپنے جہاں میں ایک جہاں ہوتا ہے، اس کا وکھرا ایک جہاں ہوتا ہے۔ یہ اس کو نہیں پتا اور نہ اس کی باتوں میں آنا ہے انشاءاللہ۔ میرا ارادہ بن رہا ہے کیونکہ اب وہ ہمارے بابوں کی طرف آ رہا ہے اور ہم نہیں اپنے بابوں کی برداشت کر سکتے۔ منوس تجھے کیا پتا بابے ہوتے کیا ہیں؟ تجھے کیا پتا باجزید کہتے کس کو ہیں؟ تجھے کیا خبر جنید کس ہستی کا نام ہے حضرت؟ اس لیے اس کی بات بھی نہ سنا کرو حضرت، وہ بھی دل میں شک ڈال دے گی حضرت۔ اور انشاءاللہ بس میں توفیق مانگ رہا ہوں اپنے اللہ سے، بڑی جلدی میں نے انشاءاللہ اس کا رد شروع کرنا ہے۔ ایمی بکواس کر رہا ہے اپنے کمرے میں بیٹھ، یہ کیا ہوا؟ تیرا کمرہ، تیرا کیمرہ، تیرے ہی لوگ، تیری کتابیں، تیری باتیں، کسی دن ہمیں بھی بلا نا، تو اسی طرح لائیو چلا نا بھائی، تیری اپنی دنیا، تیری اپنی باتیں، یہ کیا حضرت ہوا؟ اس لیے میرے دوستو آپ بھی تھوڑا آپ بھی فیصلہ دیکھو نا حضرت۔ وہ کیا بھائی اگر وہ اتنا ہی حق پہ ہے تو کیوں ڈرتا ہے؟ ہم نہیں گنے لے کے جائیں گے اور ہمیں گن کی لوڑ ہی نہیں، ہم تو درود والے ہیں حضرت۔ ہم نہیں برود والے حضرت، ہمارا درود ہی ہمارا برود ہے حضرت، ہمیں نہیں لوڑ کوئی بھی حضرت۔ یہاں بلائے نا حضرت، اگر وہ اتنا ہی سچا ہے۔ اگر اصل میں لوگوں کا بھی تھوڑا مزاج بن گیا ہے کہ باطل کو جلدی تسلیم کر لیتے ہیں حضرت۔ اب بات اتنی جلدی نہیں ہے حضرت جی، اگر چلو 100 نکال دیا تو کیا 1300 سالوں سے دنیا باطل پہ تھی، آج تو حق والا جم پڑا ہے، تجھے کیا نظر آ گیا الو کے پٹھے؟ تو بہرحال یہ جو ہے نا کتابیں پڑھا کرو حضرت جی، خود دیکھا کرو کہ ہمارے بڑے تھے کیا ہے۔ اللہ کے فضل سے 2 سال ہو گئے ہیں، ان کو توفیق نہیں اللہ نے دی۔ انہوں نے اس ویڈیو میں کہا تھا میں اپنے اللہ سے توفیق مانگ رہا ہوں، ان قریب میں نے اس کا رد کرنا ہے۔ اس پہ انہوں نے ہیڈنگ بنائی تھی نا انجینئر محمد علی مرزا کی چترول۔ سر ہم تو چترول کا انتظار کر رہے ہیں، 2 سال ہو گئے ہیں بے توفیقوں، تو انہوں حالے تک توفیق نہیں ملی کہ میرا رد کرو۔